ایک زمانے کا ذکر ہے کہ ایک بہت ہی دور دراز اور وسیع و عریض سلطنت پر ایک ظالم بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس بادشاہ کا نام بادشاہ قہران تھا۔ اس کی 100 سے زیادہ بیویاں تھیں اور اس کی سلطنت 4 بڑے عظیم علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ بادشاہ قہران ایک نہایت سنگ دل اور بے رحم انسان تھا۔ وہ ہوس اور شان و شوکت کا اس قدر اسیر تھا کہ ایک کے بعد ایک سلطنت فتح کرتا، وہاں کی خوبصورت عورتوں کو قید کر کے زبردستی ان سے شادی کر لیتا۔ اگر کوئی عورت اس شادی سے انکار کرتی تو بادشاہ اسے اور اس کے پورے خاندان کو عبرتناک سزا دیتا۔ بادشاہ قہران کی 200 سے زیادہ بیٹیاں تھیں، مگر ان سب میں ایک شہزادی ایسی تھی جو غیر معمولی حسن رکھتی تھی۔ اس شہزادی کا نام شہزادی ماہین تھا۔ اس کی گردن پر چاند کی شکل کا ایک خوبصورت نشان تھا جو اس کے حسن کو اور بھی نکھار دیتا تھا۔ جب وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ سلطنت کے بازاروں سے گزرتی تو لوگ اسے دیکھتے ہی رہ جاتے۔ شہزادی ماہین کی والدہ ملکہ زرین تھیں، جن سے بادشاہ نے تہران فتح کرنے کے دوران نکاح کیا تھا، مگر چونکہ بادشاہ کی بے شمار بیویاں تھیں اس لیے وہ اکثر اپنی ہی اولاد کو پہچان نہ پاتا۔ کئی بار وہ بازاروں سے گزرتا تو اسے یہ تک معلوم نہ ہوتا کہ وہ اپنی بیٹی کے قریب سے گزر رہا ہے۔ بادشاہ کا کوئی بیٹا نہ تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی عمر بڑھنے لگی اور اسے اپنی عظیم سلطنت کے لیے ایک وارث کی فکر لاحق ہو گئی۔ چنانچہ اس نے اپنے سب سے وفادار مگر مکار وزیر سے مشورہ کیا۔ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، سلطنت کے جنوب میں پہاڑوں کے درمیان ایک غار ہے جہاں ایک جادوگرنی رہتی ہے، وہ ضرور آپ کی مدد کر سکتی ہے۔ بادشاہ فوراً اس غار کی طرف روانہ ہو گیا۔ 2 دن کے طویل اور دشوار سفر کے بعد وہ غار پہنچا۔ اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ جادوگرنی منتر پڑھ رہی تھی۔ جیسے ہی اس کی نظر بادشاہ پر پڑی وہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ بادشاہ کے ظلم سے اچھی طرح واقف تھی۔ ڈر کے مارے اس نے پوچھا، بادشاہ سلامت، حکم فرمائیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتی ہوں؟ وزیر نے ساری صورتحال بیان کی۔ جادوگرنی نے آنکھیں بند کر کے منتر پڑھا، پھر آنکھیں کھول کر بولی، میں نے اس سلطنت کی تمام عورتوں کی قسمت دیکھ لی ہے۔ اگلے 2 سال تک کسی عورت کے نصیب میں بیٹا نہیں، سوائے ایک لڑکی کے۔ اگر آپ اس سے شادی کریں تو آپ کو وارث مل سکتا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، وہ لڑکی کون ہے؟ جادوگرنی نے جواب دیا، اس کی گردن پر چاند کا نشان ہے اور وہ اسی سلطنت میں موجود ہے۔ یہ سنتے ہی بادشاہ کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے جادوگرنی کو بیش قیمت ہیروں اور جواہرات سے نوازا اور محل کی طرف لوٹ آیا۔ محل پہنچتے ہی اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ سلطنت کا کونا کونا چھان مارو اور اس لڑکی کو میرے سامنے پیش کرو۔ بالآخر سپاہی ایک گھر کے قریب پہنچے جہاں شہزادی ماہین اپنی بھیڑوں کو چارہ ڈال رہی تھی۔ ایک سپاہی کی نظر اس کی گردن پر پڑی۔ بھائیوں، لڑکی مل گئی، کہتے ہی سب سپاہی دوڑ پڑے اور شہزادی کو گرفتار کر کے محل لے جانے لگے۔ شہزادی چیختی رہی، مجھے چھوڑ دو، مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ جب ملکہ زرین نے دیکھا کہ ان کی بیٹی کو سپاہی پکڑ کر لے جا رہے ہیں تو انہوں نے روکنے کی کوشش کی، مگر سپاہیوں نے انہیں بھی گرفتار کر لیا اور بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ بادشاہ 15 برس سے ملکہ زرین سے دور رہا تھا، یہاں تک کہ وہ یہ بھی بھول چکا تھا کہ وہ اس کی بیوی ہے۔ جب اس کی نظر شہزادی ماہین پر پڑی تو وہ اس کے حسن سے دنگ رہ گیا۔ وہ ہنستا ہوا تخت سے اٹھا اور اس سے شادی کی پیشکش کر دی۔ یہ سن کر شہزادی اور ملکہ کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ ملکہ زرین بولی، ہرگز نہیں، میں اس شادی کی اجازت نہیں دوں گی۔ یہ سنتے ہی بادشاہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے حکم دیا کہ اگلے دن ہی شادی ہوگی اور تب تک ماں بیٹی کو محل کے ایک کمرے میں قید کر دیا جائے۔ رات کو شہزادی اپنی ماں سے لپٹ کر بہت روئی۔ ملکہ نے پیار سے کہا، بیٹی، تمہیں یہاں سے بھاگنا ہوگا، یہی واحد راستہ ہے۔ آنسوؤں کے ساتھ شہزادی نے آخری بار اپنی ماں کو گلے لگایا اور محل کی پچھلی دیوار پھلانگ کر فرار ہو گئی۔ وہ ساری رات بھاگتی رہی، یہاں تک کہ تھکن سے بے ہوش ہو گئی۔ ادھر صبح بادشاہ نے جب کمرہ خالی پایا تو اس نے غصے میں ملکہ زرین کو موت کی سزا دے دی اور سپاہیوں کو شہزادی کو ڈھونڈنے کا حکم دیا۔ شہزادی بھاگتے بھاگتے ایک باغ میں پہنچی۔ روتے ہوئے اس نے دعا مانگی، اگر ایک شہزادی کا باپ اس سے شادی کرنا چاہے اور سپاہی اس کا پیچھا کر رہے ہوں تو وہ کیا کرے؟ اچانک ایک بڑے کدو سے آواز آئی، خود کو میرے اندر چھپا لو۔ وہ اندر چلی گئی اور بچ گئی۔ پھر جنگل پہنچی، وہاں درخت نے پناہ دی۔ آخرکار اس نے گہرے جنگل میں چھلانگ لگا دی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ ایک عجیب بستی میں تھی جہاں انسان اور جانور اکٹھے رہتے تھے۔
वहाँ के बादशाह बादशाह रायान थे, एक नेक दिल हुक्मरान। शहजादी ने अपनी दास्तान सुनाई, बादशाह ने उसे पनाह दी। वक्त के साथ दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और शादी हो गई। बाद में बादशाह रायान ने शहजादी को उसकी माँ की कब्र तक पहुँचाया। जालिम बादशाह ने अपनी गलती का एतराफ़ किया, ताज उतार दिया और मर गया। बादशाह रायान ने तख्त संभाला। सल्तनत में खुशहाली आ गई। कुछ अरसे बाद शहजादी के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम शहजादा आरिन रखा गया। यूं वो सल्तनत जो कभी जुल्म की अलामत थी, हमेशा के लिए खुशियों की सरजमीन बन गई।